باپ کی طرف دیکھا تو باپ کے دل پہ بھی اثر ہوا. وہ کہنے لگا کہ بیٹے ابو القاسم کی بات کا انکار نہ کرو. چنانچہ اس بچے نے کلمہ پڑھا اور کچھ دیر کے بعد اس کی وفات ہو گئی. تو بیماری کا وقت بھی بچوں کو سمجھانے کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے. چوتھا اصول کہ بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق بات کریں. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو. تو بچوں کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے تو ان کو بات بھی بہت سمپلیفائی کر کے بہت سمجھا کے کرنی پڑتی ہے. عام طور پہ مائیں ایک بات کر دیتی ہیں اور اگر بچے نہ سمجھیں تو بس ڈانٹ ڈپٹ. اس طرح کام نہیں چلتا. بچوں کی ذہنی سطح کو دیکھ کے اس کے مطابق بات کریں. چنانچہ اس کی دلیل حدیث پاک سے ملتی ہے. توجہ فرمائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر کے لیے تشریف لے گئے تو راستے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جائیں اور دشمن کے لشکر کی خبر لے کے آئیں. تو صحابہ رضوان کو ایک لڑکا مل گیا جو کفار کے لشکر میں رہا تھا اور اس کو اس کے بارے میں پورا پتا تھا. صحابہ نے اس کو پکڑ لیا. اس سے پوچھا بتاؤ بھائی ان کافروں کی تعداد کتنی ہے؟ وہ کبھی کچھ بتائے کبھی کچھ بتائے. صحابہ نے سختی کی حتیٰ کہ اس کی پٹائی بھی کی مگر وہ بتا نہیں پا رہا تھا کہ وہ کتنے ہیں. کبھی کچھ کہتا کبھی کچھ کہتا. صحابہ رضی اللہ عنہم اس کو نبی الاسلام کے پاس لے کے آئے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، دانائی دیکھیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، پیار سے بات کی اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ لوگ دن میں کتنے جانور ذبح کرتے ہیں؟ اس نے کہا 9 یا 10 جانور ذبح کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جانور کا گوشت 100 بندے کھا لیتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ 900 سے 1000 کے قریب ہیں. اب دیکھیے جانوروں کی تعداد تھوڑی تھی، بچے کو صحیح گیس کرنا آسان تھا، لیکن پورے لشکر کی تعداد کو گیس کرنا بچے کے لیے مشکل تھا. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت بھرا طریقہ اختیار کیا کہ اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کتنے جانور ذبح کرتے ہیں، کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 9 یا 10. فرمایا 1000 کے قریب ہے. اسی طرح ایک دفعہ باندی آئی نبی علیہ السلام کی خدمت میں. وہ ان پڑھ تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا اللہ کہاں؟ اس نے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کر دیا. محبوب نے فرمایا کہ اس نے گویا کلمہ پڑھا، مسلمان بن گئی. اس کی سمجھ ہی اتنی ہے. ایک مرتبہ ایک حبشن بچی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حبشی زبان کے لفظ کہہ کر پکارا. ایک بچی ام خالد تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر گئے تو اس کی امی نے اس کو کرتا بدلوایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ ام خالد تمہارا قمیص سنا ہے. سنا کا لفظ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی خوبصورت ہوتا ہے. تو دیکھو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹی بچی کے ساتھ اسی کی زبان میں گفتگو فرما رہے ہیں. پانچواں اصول واضح گفتگو کرنا. کئی مرتبہ ہم لوگ بات کر دیتے ہیں تو ہمارے تو بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو سمجھ جانا چاہیے. بچے کا تو وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. اس لیے بچے کو بڑے کلیئر لفظوں میں بات کرنی پڑتی ہے، واضح گفتگو کرنا پڑتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انس لانو کو اے بیٹے اگر صبح و شام اس حال میں گزار سکو کہ تمہارے سینے میں کینہ نہ ہو تو یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب دیکھیے بات تو سمجھائی لیکن کتنی کرسٹل کلیئر بات فرمائی کہ ایک تو اے بیٹے کہہ کر متوجہ فرمایا اور دوسرا بتایا کہ صبح و شام اس حال میں گزار سکو
کہ تمہارے سینے میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو تو ایسا کرو. پھر آگے یہ بھی کہا کہ یہ میری سنت ہے، یعنی میرا طریقہ ہے. اور پھر آگے بھی بتا دیا کہ جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب اس بات کو سن کے انس رضی اللہ عنہ کے لیے اس پر عمل کرنا کتنا آسان ہو گیا. تو واضح گفتگو کرنی چاہیے. چنانچہ قرآن مجید میں سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں ہیں. انہوں نے کتنی کلیئر، یا بنی لا تشرک باللہ. ان نصیحتوں کو پڑھیں اور اس سے سبق سیکھیں کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کو کیسے واضح گفتگو کے ساتھ نصیحت کرنی چاہیے. چھٹا اصول واقعات بیان کرنا. چنانچہ واقعات سن کے انسان کو تسلی بھی ہوتی ہے اور عمل کا بھی جی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اس لیے قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ، کتنے واقعات جو بتائے گئے تو یہ صرف وقت گزاری کے لیے نہیں تھے، سبق سیکھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. تو بچوں کو بھی واقعات سے جلدی بات سمجھ میں آتی ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو واقعات سنایا کریں. قصص النبیین میں سے پڑھ کے واقعات سنائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا واقعہ، جنت جہنم کی تفصیلات، یہ ساری سنائیں ان کو. بچے بڑے شوق سے سنتے ہیں. یاد ہے اس عاجز کو کہ سیف اللہ بہت چھوٹا تھا، 3-4 سال کی عمر ہوگی. تو ایک مرتبہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تو میں نے اس کے سامنے جنت کا تذکرہ ذرا تفصیل سے کیا. ایسے ہوگی، ایسے ہوگی، ایسے اللہ کا دیدار ہوگا. جب کوئی 15-20 منٹ میں نے جنت کا مضمون اس کے سامنے کھولا تو یہ بچہ اتنا مطمئن ہوا کہ سن کے مجھے کہتا ہے کہ ابو جی چلیں جنت میں. تو دیکھیے کہ ابھی بچے کے سامنے بات کی اور ابھی اس کا جنت میں جانے کو دل کر رہا ہے. تو واقعات بیان کرنا یہ بھی بچوں کی تربیت کے لیے ایک انتہائی بہترین اصول ہے. مثال کے طور پہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے. ایک آدمی برس کا مریض تھا، دوسرا آدمی گنجا تھا اور تیسرا آدمی اندھا تھا. پریشان زندگی گزار رہے تھے. ایک شخص برس والے مریض کے پاس آیا اور کہا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، برس کا مریض ہوں، لوگ میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، نہ میرا کاروبار چلتا ہے. اس آدمی نے دعا دی، برس کی بیماری بھی ختم ہو گئی، اللہ نے اس کو اونٹنی عطا کی. اتنی برکت ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کا مالک بن گیا. دوسرے بندے کے پاس گیا، کیا حال ہے؟ اس نے کہا سر پہ بال نہیں اور لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا. اس نے دعا دی، اللہ نے خوبصورت بال بھی عطا کر دیے اور ایک گائے بھی عطا کر دی. گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ ہزاروں گایوں کا وہ مالک بن گیا. تیسرے کے پاس گیا، اندھے سے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میاں لوگوں کے لیے تو رات میں اندھیرا ہوتا ہے، میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرا. ٹھوکریں کھاتا ہوں، در در کے دھکے، لوگوں سے ٹکڑے مانگتا ہوں، یہ بھی میری کوئی زندگی ہے. اس نے دعا دی، اللہ نے اس کی بینائی بھی ٹھیک کر دی اور ایک بکری دی، اور بکری اتنی بڑھی اس کی نسل کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا. حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ تینوں آدمی بنی اسرائیل کے بڑے امیر بندے کہلانے لگ گئے. اب محلات بنا لیے، حشم و خدم ہیں، لوگ ہیں، نوکر چاکر ہیں، کھانے ہیں، مزے ہیں، بہاریں ہیں. جب یہ لوگ نعمتوں کی زندگی گزار رہے تھے تو وہ بندہ پہلے کے پاس آیا، میں محتاج ہوں، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، ایک وقت تھا کچھ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا، مجھے اللہ کے نام پہ دے دیں. اس کو بڑا غصہ آیا.
تم نے یہ کیسے کہا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میں تو امیر باپ کا بیٹا، میرا دادا امیر، فلاں امیر، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے جھڑک کے وہاں سے نکال دیا۔ جب یہ آنے لگا تو اس نے کہا اچھا میاں جیسے تم تھے اللہ تمہیں ویسا کر دے۔ لو وہ پھر برس کا مریض بن گیا اور ایسی بیماری ہوئی کہ سارے جانور اس کے مر گئے۔ دوسرے کے پاس گیا یہ آدمی، اس کو کہا کہ بھئی محتاج ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، ایک وقت تھا تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، آج تو بہت کچھ ہے۔ اس نے کہا خبردار جو تم نے بات کی، مفت کا مال نہیں میرے پاس آیا ہوا، میں نے محنت سے کمایا ہے، میں تو اتنا اچھا بزنس مین ہوں، فلاں ڈیل کی تھی تو مجھے اتنا ملا، فلاں ڈیل کی تو مجھے اتنا پروفٹ ہوا، یہ خون پسینے کی کمائی ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ اس نے کہا میاں ناراض نہ ہو، تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا کر دے۔ لو پھر یہ گنجا بن گیا اور اس کی جتنی گائیں تھیں سب ہلاک ہو گئی۔ وہ تیسرے کے پاس گیا، اس کو کہا محتاج ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دو، ایک وقت تھا تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، آج اتنا کچھ ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا میرے بھائی تم نے بالکل سچ کہا، میں تو اندھا تھا، میں تو ٹھوکریں کھاتا تھا، ٹکڑے مانگ مانگ کر لوگوں سے لیتا تھا، کسی اللہ کے بندے نے دعا دی، اللہ نے بینائی بھی دے دی، اور اتنی بکریاں اللہ نے مجھے عطا فرما دی، آج اس اللہ کے نام پہ تم مانگنے کے لیے آئے ہو۔ یہ دو پہاڑوں کے درمیان پوری وادی میں جتنی بکریاں ہیں، جتنی چاہو اللہ کے نام پر لے لو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو وہ آدمی کہنے لگا مبارک ہو، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ نے 3 بندوں کے پاس امتحان کے لیے بھیجا تھا، 2 بندے اپنی اوقات کو بھول گئے، اللہ نے نعمتیں واپس چھین لی، تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، اللہ تمہارے مال میں اور برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ یہ آدمی پوری زندگی ناز و نعمت کے اندر پلتا رہا۔ اب اگر بچے کو یہ واقعہ سنائیں اور پھر اس کو بتائیں کہ جو اللہ ہمیں یہ نعمتیں دیتا ہے ہمیں اس کے نام پر خرچ کرنا چاہیے، تو بچے کے اندر کتنا جذبہ پیدا ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ امی سب کچھ خرچ کر دیجئے۔ اس طرح انبیاء کرام کے، اولیاء کرام کے واقعات سنا کر اس سے نتیجہ نکالا کریں اور پھر بچے کو سکھایا کریں کہ یہ ہونا چاہیے، تو بچے پر پھر ایسی بات جلدی اثر کرتی ہے، یہ بات اس کے ذہن نشیں ہو جاتی ہے۔ 7واں اصول تجرباتی طریقہ۔ تجرباتی طریقے کا مطلب ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ کچھ کام بچے کو کر کے دکھانے پڑتے ہیں۔ جب تجربہ کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے تو پھر بچہ جلدی بات سمجھ لیتا۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ یعنی یہ ایک تجرباتی طریقہ ہے کہ کر کے دکھانا، ڈیمانسٹریشن دینا، اور پھر دوسرے کو کہنا کہ ایسے کرو۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بچوں کو کئی مرتبہ کام کرنے کے لیے اس طریقے کو اختیار کریں، ان کو بتائیں کہ بھئی کیسے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ کا احترام سکھانا ہے۔ اب اگر بچوں کو لے کر دادے دادی کے پاس گئے تو ماں باپ خود ان کا احترام کریں، ان سے اچھے انداز سے گفتگو کریں، ادب کے ساتھ، تو بچہ خود بخود سمجھ لے گا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر ایسا معاملہ کیا تو مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرنا ہے۔ یہ تجرباتی طریقہ بھی بچے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس طریقے سے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک درخت کی ٹہنی کو ہلایا تو پتے جھڑ گئے، تو صحابی پاس تھے، ان سے فرمایا کہ دیکھو جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں، جو بندہ نماز ادا کرتا ہے اس نماز کی وجہ سے اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ ایک صحابی کو نہر کی مثال دے کے سمجھایا کہ اگر کوئی بندہ نہر میں 5 مرتبہ غسل کرے تو جسم پر میل رہے گی؟ ان کا نہیں۔ فرمایا کہ جو 5 وقت نماز پڑھے گا اس کے دل پر گناہوں کی میل بھی نہیں رہے گی۔
تو یہ تجرباتی طریقہ کہلاتے ہیں۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھنے مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک لڑکا وہ بکری کی کھال اتار رہا تھا، لیکن اس کو کھال اتارنے کی سمجھ نہیں تھی۔ تو نبی علیہ السلام اس کے جب قریب پہنچے تو فرمانے لگے کہ لو میں تمہیں کھال اتارنے کا طریقہ سمجھاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے کھال اور اس کی گوشت کے درمیان اپنا ہاتھ داخل کر دیا، اور جب اس کو زور سے دبایا تو اپنی بغل تک پورا ہاتھ اندر چلا گیا۔ اب دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو ایک کام کر کے دکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تجرباتی طریقہ کئی مرتبہ بچوں کے لیے تربیت کے لیے بہترین طریقہ بن جاتا ہے۔ 8واں اصول کہ نیک کام میں بچوں کی معاونت کرنا۔ اگر بچہ نیک بننا چاہتا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ نیک بننے میں اس کی معاونت کریں۔ طبرانی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو چاہے کہ اولاد نافرمان نہ بنے تو اس کو چاہیے کہ نیک کاموں میں اولاد کا تعاون کرے، یعنی بچوں کو نیکی کے اسباب مہیا کرنے چاہیے۔ نیکی کے لیے کہہ تو دینا مگر ان کی معاونت نہ کرنا، یہ تو بات کوئی نہ ہوئی۔ چنانچہ کئی جگہوں پر دیکھا باپ خود نماز نہیں پڑھتا، بچے کو ڈانٹتا ہے تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ بھائی بچے کو نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ فرما رہے ہیں تو خود بھی تکلیف اٹھا لیجئے۔ اس بچے کے سامنے جب آپ نماز پڑھیں گے تو بچہ خود آپ کے پاس آ کر نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو نیکی میں بچوں کی معاونت کرنا۔ 9واں اصول بچوں کے اندر مساوات اور برابری رکھنے کی پوری کوشش کرنا۔ چنانچہ کئی مرتبہ ماں باپ کسی ایک بچے کو بہت امپورٹنس دے دیتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پھر اس سے دوسرے بچوں کی ہارٹ برننگ ہوتی رہتی ہے، اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے دیکھیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، نتیجہ کیا نکلا؟ باقی بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ تو اسی طرح جب ماں باپ کسی ایک کو پریورٹی دینا شروع کر دیں گے تو دوسرے کے دل میں ہارٹ برننگ ہوگی، حسد ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا لحاظ فرماتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا نوش فرما رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور آپ کے دائیں جانب ایک چھوٹا سا بچہ آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بچایا تو آپ کے بائیں طرف لیفٹ سائڈ پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے بڑی عمر کے۔ آپ کا جی چاہتا تھا کہ آپ اس صحابی کو پانی دیں، لیکن آپ نے دائیں طرف والے بچے سے پوچھا کہ تم میرے دائیں طرف ہو، تمہارا حق زیادہ بنتا ہے، اگر اجازت دو تو یہ پانی میں بائیں طرف والے کو دے دوں؟ وہ بچہ سمجھدار تھا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بچے ہوئے پانی میں تو میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو پینے کے لیے پانی عطا فرمایا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بلا وجہ بچوں میں تفضیل کرنا یہ حرام ہے۔ سب بچے ہیں، کئی گھروں میں بچیوں پر بیٹوں کو بڑی فوقیت دی جاتی ہے، بیٹے کو تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی وقت کا شہزادہ ہوتا ہے، اور بیٹیاں بیچاریوں کو ڈانٹنی پڑتی رہتی ہیں۔ یہ غلط بات ہے، بیٹا بھی اولاد ہے اور بیٹی بھی اولاد ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے۔ اس لیے محبت تعلق ماں باپ کا سب بچوں کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ 10واں طریقہ بچوں کی تربیت کا بہترین اصول کہ ان کو سنت کا اہتمام سمجھایا جائے۔ ماں کو چاہیے کہ ہر موقع پہ بتائے بیٹے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پہلے آپ کی محبت دل میں بٹھائی جائے، اور پھر جب آپ بتائیں گی کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، تو پھر بچہ شوق سے ویسے کرے گا۔ سیرت کی مثال نیلے آسمان کی طرح، دنیا میں جہاں بھی آپ ہوں ذرا آنکھ اٹھائیں آپ کو نیلا آسمان نظر آئے گا۔ زندگی کے کسی موڑ پہ بھی آپ کھڑی ہیں، ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھیں، میرے آقا کی سیرت
نیلے آسمان کی طرح نظر آئے گی. ہر قدم پہ رہنمائی، ہر جگہ پہ رہنمائی. کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ دی. تو اس لیے یہ سب سے آسان طریقہ کہ بچے کو سنت کی عظمت سکھائیں، اس کے دل میں سنت کی اتباع کا شوق پیدا کریں، اور پھر بتا دیں کہ میرا بیٹا ایسا کرنا سنت ہے. بچے کی خود بخود تربیت ہوتی جائے. 11واں طریقہ، بچے ہوتے ہیں، ذہن کچا ہوتا ہے، ان کو کھیل کود پسند ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت چھوٹی عمر میں درس قرآن دینے لگ گئے تھے، اور ان کی مجلس میں بڑی بڑی عمر کے لوگ، مشائخ جو تھے وہ بھی آ کے بیٹھتے تھے. ایک دن وہ درس قرآن دے رہے تھے کہ 2 چڑیاں آپس میں لڑتی لڑتی ان کے قریب آ کے گریں. تو جیسے آ کے گریں انہوں نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور چڑیوں کے اوپر ڈال دی. اب مجلس میں جو بڑی عمر کے بوڑھے تھے انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ قرآن شریف کے درس کا کوئی ادب ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، یہ کیا بچوں والی بات ہوئی. تو جب انہوں نے ایسا کہا تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے حدیث پڑھی کہ نبی الاسلام نے فرمایا الصبی صبی ولو کان ابن نبی، کہ بچہ بچہ ہوتا ہے چاہے کسی نبی علیہ السلام کا بچہ ہی کیوں نہ ہو. تو پھر ان بڑی عمر کے لوگوں کے دل میں جو غبار تھا وہ ختم ہو گیا. اس لیے بچے کئی مرتبہ کھیل کود کے لیے چیزیں پسند کرتے ہیں، لہذا ان کو ایسے کھلونے لے کر دیں جن سے کہ وہ تعلیم پا سکیں. آج کل کے زمانے میں کفار نے ایک نیا طرز تعلیم نکالا ہے، اس کو کہتے ہیں ایجوٹینمنٹ. ایجوٹینمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایجوکیشن تھرو انٹرٹینمنٹ، کہ بچہ کھیلے بھی صحیح اور علم بھی حاصل کر لے. یہ بڑا عجیب طریقہ ہے. تو گھر میں بچوں کو جو کھلونے لے کے دیں، خواہ مخواہ واہیات قسم کے کھلونے لے کے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لے کے دیں کہ جن سے بچہ کچھ سیکھے، کچھ پائے. ایسی قسم کے کھلونے بچوں کو لے کے دینے چاہیے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلتی تھیں. وہ گڑیاں ایسی تھیں کہ ان کی آنکھیں نہیں ہوتی تھیں، بس شکل سی تھی. تو عمر چونکہ چھوٹی تھی، 9 سال کی تھی، تو گڑیوں سے کھیلتی تھیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھیلتا دیکھ کے خوش ہوتے تھے. ابو عمیر ایک چھوٹے صحابی لڑکے تھے، انہوں نے چڑیا پالی ہوئی تھی، جیسے گھروں میں طوطا پال لیتے ہیں یا کوئی اور چیز مینا پال لیتے ہیں. تو وہ اس چڑیا کے ساتھ کھیلتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قریب ایک کتے کا بچہ تھا، تو وہ ان کو اچھا لگتا تھا، وہ اس کو روٹی ڈال دیا کرتے تھے. تو دیکھو یہ بچے اس دور میں بھی کچھ نہ کچھ کھیلنے کا ان کا سبب تھا. اس لیے یہ کھلونے یا ایسی چیزیں بچوں کی زندگی میں ہوتی ہیں، مگر اس پر آپ غور کریں کہ یہ چیزیں بگاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ اب بچہ اگر کہتا ہے جی کہ مجھے میوزک سننے کے لیے فلاں چیز لے کر دیں، تو ایسی چیزیں نہیں لے کے دینی چاہیے. ہاں قرآن کی تلاوت سننا چاہتا ہے، نعت سننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لے کے دینی ہے. تو چیزیں بھی ایسی جو ان کے نیک بننے میں ان کی معاون ہے. آج کل مائیں اپنی مصروفیت کی وجہ سے بچوں کو مصروف کرنا چاہتی ہیں کہ میں اپنا کام کر سکوں، تو یہ کارٹون وغیرہ لگا کے دے دیتی ہیں ٹی وی کے اوپر، اور بچوں کو پھر ٹی وی دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے. اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر بچے ذرا بڑی عمر کے ہیں تو ان کو ایک چھوٹا سا کمپیوٹر لے کر دے دیا جائے، اور اس کمپیوٹر پر ان کو گیمز لگا کے دے دیے. کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں گیمز ہوتی ہیں. مثلا ایک آدمی ہے
وہ ایک جگہ پار کرتا ہے، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری سٹیج، پھر چوتھی سٹیج، تو بچے اس میں بیٹھ کے کھیلتے رہتے ہیں، ان کا وقت گزر جاتا ہے۔ اس قسم کے کھلونے ٹی وی کی نسبت بدرجہ بہتر ہیں، لیکن کمپیوٹر میں بچے کو انٹرنیٹ کا کنیکشن کبھی بھی نہیں دینا چاہیے، اور پروگرام وہ ہوں کہ جن کو ماں باپ خود خریدیں اور پھر بچوں کو دیں، تاکہ اس میں بے پردگی کی تصویریں نہ ہوں، موسیقی نہ ہو، اس قسم کی چیزیں نہ ہوں۔ تو اگر ایسا کر لیا جائے تو ہم نے دیکھا کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی ایک صورت نکل آتی ہے، اور وہ پریشان بھی نہیں ہوتے کہ ہمارے لیے تو کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کے کھلونے بھی ایسے ہوں کہ جن کھلونوں سے یہ برائی کا اثر نہ لیں۔ 12واں اصول، ہر وقت بچے کو ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ بس تنقید کر دینا، تم نے ٹھیک نہیں کیا، تم نے ایسے نہیں کیا، اس کو تربیت نہیں کہتے۔ یاد رکھنا، بچوں کو کریٹک کی ضرورت نہیں ہوتی، ناقد کی ضرورت نہیں ہوتی، مصلح کی ضرورت ہوتی ہے، جو پیار سے بات سمجھائے اور اصلاح کرے۔ اسی لیے انبیاء کرام جب تشریف لائے تو انہوں نے کیا کہا کہ انی لکم ناصح امین، کہ میں تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ہر وقت ملامت کرنا اور بچوں کے سامنے کرنا، یہ بھی بچوں کے بگڑنے کا سبب، وہ پھر ملامت پروف بن جاتے ہیں بچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ تمہارا بیٹا تمہارے ترکش کا تیر ہوتا ہے، جیسے تم بناؤ گے وہ ویسا ہی بنے گا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی، اور 10 سال میں نبی علیہ السلام نے نہ کبھی مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ کبھی مجھے کوئی بد دعا دی۔ پورے 10 سال میں ایک بھی موقع ایسا نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز کتنا پیارا تھا کہ پازیٹو وے میں اس بچے کو بات سمجھاتے رہے، کبھی اس کو نہ بد دعا دینے کا موقع آیا، نہ کبھی اس کو ملامت کرنے کا موقع آیا۔ تو وہ بچہ خود بخود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق بنے۔ اسی طرح ماں باپ بھی مثبت طریقہ اختیار کریں۔ اگر بچے نے کوئی کام الٹا بھی کر دیا تو بجائے اس کو ڈانٹ پلانے کے سمجھا کے بات کریں کہ بیٹے اگر آپ ایسا کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا، تو بچہ بات کو سمجھ جائے گا کہ ہاں مجھے ایسے کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا طرز عمل دیکھیے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے پاس تھا تو ان کے پاس ایک انگور کا گچھا تھا، انہوں نے مجھے دیا اور کہا کہ انس جاؤ اور یہ نبی علیہ السلام کو جا کر ہدیہ دے دو۔ کہتے ہیں کہ میں وہ انگور کا گچھا لے کر نکلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ انگور کیسے ہیں، کھٹے ہیں یا میٹھے؟ تو میں نے ایک انگور توڑ کے منہ میں ڈال لیا، وہ بڑا میٹھا، بڑا مزیدار۔ میں نے دوسرا توڑ کے منہ میں ڈال لیا۔ اب میں نبی علیہ السلام کی طرف بھی جا رہا تھا اور ایک ایک کر کے انگور بھی کھاتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ سارا گچھا راستے میں ختم ہو گیا۔ کہنے لگے کہ میں چپ کر گیا، نبی علیہ السلام کو بتایا ہی نہیں۔ کافی عرصے کے بعد میری والدہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو باتوں باتوں میں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انگور بھیجے تھے، آپ کو پسند آئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو نہیں ملے۔ کہتے ہیں میرا راز کھل گیا، تب میں نے پوری بات بتا دی کہ میں نے تو ایک کھانا شروع کیا تھا اور بس جاتے جاتے وہ ساری ختم ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مجھے کچھ نہیں ڈانٹا، کچھ نہیں کہا۔ فرمایا کہ اس کے بعد پھر کبھی کبھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے میری طرف دیکھتے اور میرا کان پکڑ کے کہتے کہ انس میرے انگوروں کا گچھا لاؤ۔ تو دیکھیے اصلاح کا کیا پیارا طریقہ ہے کہ مسکرا بھی رہے ہیں اور بات بھی ایسی کر رہے ہیں کہ بچہ بھی اس کو انجوائے کر رہا ہے، اور اس کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ یہ امانت تھی اور تمہیں پہنچانی چاہیے تھی۔ تو یہ 12 اصول اگر ہم ذہن میں رکھیں تو یہ جنرل اصول کہلائے جاتے ہیں تربیت کے۔
اب اس کے بعد آگے بچے کی دینی تربیت کیسے کرنی ہے، اخلاقی کیسے کرنی ہے، معاشرتی کیسے کرنی ہے، اس کے لیے الگ الگ عنوان کے ساتھ طریقے بتائے جائیں گے۔ امید ہے ان 12 اصولوں کو آپ یاد کریں گی اور اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے کریم آقا، رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہے، یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ، ہم گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیجئے، روزوں کو قبول کر لیجئے، تراویح کو قبول کر لیجئے۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، آپ کی بندیاں اپنے گھروں سے چل کر یہاں آئی بیٹھی ہیں، اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جو جوان العمر بچے بچیاں ہیں ان کے نصیب اچھے فرما۔ رب کریم، گھروں کے ماحول کو نیک بنا، نیکی کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں اپنی رحمت سے ان کو دور فرما۔ اللہ، ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ اے کریم آقا، رمضان گزرنے سے پہلے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ میرے مولا، اعتکاف والے اپنے گھروں کو، بچوں کو چھوڑ کر دور قریب سے آ کر یہاں آپ کے در پر بیٹھے ہیں، آپ کی چوکھٹ پکڑ کر دہلیز پر بیٹھے ہیں، دامن پھیلائے ہوئے ہیں، سائل ہیں، منگتے ہیں۔ اے میرے مولا، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، رب کریم خالی نہ لوٹائیے، اے مولا محروم نہ فرمائیے۔ اے کریم آقا، جو کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اس رمضان المبارک کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔